السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں بلال ہاشمی۔ پیرس میں ایک بار مصوری کا مقابلہ ہوا۔ موضوع تھا سکون۔ دنیا بھر کے ہزاروں مصوروں نے پینٹنگز بنائی، کیا کیا شاہکار وہاں پہ پیش کیے گئے۔ پوری دنیا کے مصوروں نے اپنے اپنے فن کی آخری حدوں کو چھو کر پینٹنگز بنائی۔ تصویریں فلٹر ہو کر آخر میں 10 رہ گئیں۔ ججز نے ان میں سے کسی ایک کو بیسٹ پینٹنگ قرار دینا تھا۔ تمام پینٹنگز ماسٹر پیس تھیں۔ ایک تصویر میں وادی تھی، رات کا وقت تھا، چاند نکلا ہوا تھا، جھیل کا پانی تک سکون کی نیند سو رہا تھا، چاروں طرف گہرا سکوت تھا، درخت بھی سانس نہیں لے رہے تھے۔ ایک تصویر میں صحرا کی شام تھی، دور دور تک شام کی لالی اور ریت کا سمندر بکھرا ہوا تھا۔ وہ تصویر بھی سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایک تصویر میں ایک کالا اور سفید بچہ دنیا اور مافیا سے بے پرواہ کھیل رہے تھے اور ان کے چہروں پر خوشی اور سکون کے انبار لگے تھے۔ ایک تصویر میں شیر اور ہرن کا بچہ قریب قریب لیٹے تھے۔ شیرنی بڑے پیار سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک تصویر میں ایک ملنگ لندن کے مصروف ترین ریلوے اسٹیشن پر گندا کمبل اوڑھ کر لیٹا تھا اور کمبل کے نیچے سے ایک آنکھ سے ریلوے اسٹیشن کی رش کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تمام تصویریں اپنی اپنی جگہ پر لاجواب اور شاہکار تھیں۔ مقابلہ سخت تھا۔ ججز سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آرٹ لورز دم ساتھ کر گیلری کے سامنے بیٹھے تھے۔ دھڑکنیں دھڑکنوں سے الجھ رہی تھی۔ ججز نے بہرحال طویل غور و فکر کے بعد دنیا کی بہترین تصویر کا فیصلہ دے دیا۔ بیسٹ پینٹنگ دیوار پر لگا دی گئی اور اس پر پردہ تان دیا گیا۔ لوگ دیوانہ وار دوڑے اور تصویر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ گیلری کے منتظم نے ہجوم کی طرف دیکھا، لمبا سانس لیا اور پردہ ہٹا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ہجوم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دیوار پر ایک انتہائی بے ہنگم اور بچگانہ سی تصویر لگی تھی۔ کینوس پر بے ترتیبی اور ہنگامہ تھا۔ آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں، زمین سے لاوا ابل رہا تھا۔ سامنے سمندر تھا، اس میں خوفناک تلاطم کروٹیں لے رہا تھا۔ تیز آندھی درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ رہی تھی اور دائیں بائیں لاشیں بکھری تھیں۔ اس خوفناک چیختے دھاڑتے ماحول میں ایک ویران سی کٹیا بھی تھی۔ دیواروں پر سیلن تھی، چھت ایک طرف سے بیٹھی ہوئی تھی اور کھڑکیاں اور دروازے شکستہ تھے۔ وہ تصویر کسی بھی طرح سکون کا اظہار نہیں تھی۔ وہ ہر طرف سے بے ترتیبی، بے سکونی اور زوال کا استعارہ لگتی تھی۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ انتظامیہ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آرٹ کے اتنے بڑے ججز اس تصویر کو سکون کا ایوارڈ دے دیں؟ یہ بچوں کی کسی آرٹ بک میں تو شامل ہو سکتی ہے، لیکن مصوری کے بین الاقوامی مقابلے کا پہلا انعام نہیں پا سکتی۔ عوام کا شور اور بڑھتا جا رہا تھا۔ احتجاج سن کر منتظم مسکرا کر بولا، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ یہ تصویر یقیناً آپ کے ذوق سلیم کے مطابق نہیں، اس کی بے ترتیبی اور انتشار آپ کے ذوق پر گراں گزر رہا ہے۔ میں اس حقیقت سے بھی واقف ہوں، لیکن آپ ہمارا نقطۂ نظر سنیں۔ آپ ججز کے فیصلے کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے۔ آپ تصویر کے تمام مناظر سے ہوتے ہوئے اس کٹیا کو دیکھیں اور پھر کٹیا کی کھڑکی پر فوکس کریں۔ ہجوم نے اپنی نظریں کھڑکی پر گاڑ دیں۔ انہیں کھڑکی میں ایک شخص کھڑا نظر آیا۔ منتظم نے کہا، آپ اس شخص کا چہرہ دیکھیں، آپ کو اس پر گہرا سکون دکھائی دے گا۔ یہ چہرہ دراصل اس پوری تصویر کا مغز ہے، اور یہ مغز بتاتا ہے کہ سکون ماحول میں نہیں ہوتا، ہم انسانوں کے اندر ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ انسان سب سے بہادر، سب سے توانا ہے جو برے سے برے حالات میں بھی سکون کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، جو بربادی، پریشانی اور انتشار کو بھی اپنی ذات کے اندر نہ گھسنے دے۔ اور ہم اس مصور کو داد دیتے ہیں۔ اس نے برش کے ذریعے پوری دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو کینوس پر درج کر دیا۔
ہجوم نے یہ سن کر دوبارہ تصویر کی طرف دیکھا اور بے اختیار تالیاں بجانے پر مجبور ہو گیا۔ پاکستان کے نامور صحافی اور اینکر جاوید چودھری صاحب اللہ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا ہے، مجھ سے بہت شفقت کرتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اگلے بندے کو خود سے اختلاف کرنے کا پورا حق دیتے ہیں۔ میں نے ان سے 1000 بار اختلاف کیا ہے۔ میرا ان سے خاص طور پر یہ اختلاف ہوتا ہے جو اکثر پاکستانی عوام کو، خاص طور پہ حکومت کے چاہنے والوں کو ان سے رہتا ہے کہ وہ نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر مسلم لیگ نون کے حمایتی سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے بے شمار مواقع پر اختلاف بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ مشہور موٹیویشنل اسپیکر سندیپ مہیشوری کی ویڈیو میں سنا تھا۔ مہیشوری کا یہ تصور نیا نہیں تھا، یہ سکون کا بہت پرانا نسخہ ہے۔ ہندو جوگی صدیوں پہلے شاردا میں زندگی کے ستائے ہوئے لوگوں کو شانتی کی ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دنیا کا سارا شور، ساری پریشانیاں باہر نہیں ہیں، ہمارے ذہن، ہمارے دماغ میں ہیں۔ اگر آپ اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولنا اور بند کرنا سیکھ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی پریشانی آپ کو پریشان نہیں کر سکے گی۔ پھر آپ قبرستان میں بھی بیٹھ کر سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ یہ لوگوں کا دماغ کا سوئچ آف کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں میں 4 سال پہلے نیلم وادی سے ہوتا ہوا شاردا پہنچا تھا۔ جوگی چلے گئے لیکن ان کی یونیورسٹی آج بھی موجود ہے اور مجھے وہاں اس میں گھومتے ہوئے سکون کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ دنیا میں بدھ مت آیا تو یہ لوگ بھی باہر کی بجائے اندر کی بتی جلانے کا طریقہ سکھانے لگے۔ مہاتما بدھ کہتا تھا روشنی باہر نہیں ہوتی، آنکھ کے اندر ہوتی ہے۔ آنکھ کا نور اگر سلامت ہو تو انسان اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا خواہش انسان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، یہ ہمیشہ دکھ دیتی ہے۔ ہمارے سر پر خواہشوں کی جتنی بڑی گٹھڑی ہوگی ہم اتنے ہی دکھی ہوں گے۔ چنانچہ تم اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو خواہشوں کا بوجھ اتارتے چلے جاؤ، تم مکتی پا جاؤ گے۔ میں اس فلسفے سے اتفاق کرتا ہوں، واقعی باہر نہیں اندر، اور خواہشوں کی گٹھڑیاں جتنی زیادہ ہوں گی ہم اتنے ہی پریشان ہوں گے۔ وہ لکھتی ہے میں 25 سال سے صحافت کے ساتھ ساتھ سیلف ہیلپ، موٹیویشن اور لائف کوچ بھی ہوں۔ پچھلے سال مائنڈ چینجر کے نام سے یوٹیوب چینل بھی بنایا، ملین سے زیادہ سبسکرائبرز بھی ہیں، اور لوگ پرسنل اور گروپ سیشنز کے لیے بھی آتے رہتے ہیں۔ میں پچھلے 4 سال سے دیکھ رہا ہوں لوگوں میں ڈپریشن، اینگزائٹی اور فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈپریشن کی ادویات لینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ لوگ کروڑ اور ارب پتی ہیں لیکن اندر سے بے سکونی اور بے آرامی کا شکار ہے۔ میرا ایک دوست تھا، وہ بڑا بے سکون رہتا تھا، حالانکہ زندگی کی ہر آسائش اس کے پاس تھی۔ میں نے سارے جتن کر کے دیکھ لیے لیکن اینگزائٹی ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں نے ایک دن اس سے کہا تمہاری زندگی میں کوئی ایشو نہیں، سکون تلاش کرنا بند کرو، لمبی سانس لو، نیچر کے ساتھ رہو اور جلتی سلگتی دنیا سے رابطے کم کر دو۔ وہ ہنس کر خاموش ہو گیا۔ میں اپنے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں لمبی واک یا کریں، سوشل میڈیا بند کر دیں۔ ٹویٹر اور فیس بک فرسٹریشن اور ڈپریشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان سے کنارہ کریں۔ ٹیلی ویژن کی بھی راشننگ کر دیں۔ میں خود 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہوں، اور وہ بھی ہفتے میں صرف 4 دن۔ میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن ٹی وی نہیں دیکھتا۔ میں 3 دنوں کی خبروں سے اور واقعات سے بالکل محروم رہتا ہوں۔ اخبارات بھی کم کرتا چلا جا رہا ہوں۔ میں 24 اخبارات سے 6 پر آ گیا ہوں، جمعے اور ہفتے کو ان سے بھی پرہیز کرتا ہوں۔ میں نے اپنے تمام منفی دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی کنارہ کشی کر لی ہے۔ میرے بڑے بڑے شاندار دوست ہوتے تھے لیکن یہ بدقسمتی سے منفی ہو گئے۔ ہم جب بھی ملتے تھے بربادی اور تباہی کے سوا ہمارا کوئی موضوع نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے دوستی کے افسانے کو خوبصورت سا موڑ دے کر اپنا ٹریک الگ کر لیا اور اب بڑی حد تک اکیلا ہو گیا۔ میں نے پڑھا تھا اکیلا پن انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے میرے کیس میں اس نے بالکل الٹ رول ادا کیا ہے۔ میرے پاس وقت اور توانائی کا انبار بھی لگ گیا اور میں ڈپریشن اور اینگزائٹی سے بھی باہر آ گیا۔ مجھے اب پتہ چلا لوگ پرانے زمانے میں شہروں سے نکل کر پہاڑوں اور غاروں میں کیوں چلے جاتے تھے۔
یہ کیوں کم کلام اور کم خوراک کو اپنی زندگی بنا لیتے تھے؟ شاید فرسٹریشن سے بچنے کا یہی بہترین علاج تھا۔ میں برسوں پہلے ایک صوفی کا شاگرد تھا۔ فون صرف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ فون کرتے تھے اور اس کے بعد اس کی تار نکال دیتے تھے۔ میں نے ان سے اس سنگ دلی کی وجہ پوچھی تو ہنس کر بولے، ٹیلی فون کی تار میں ڈپریشن ہوتا ہے۔ آپ کسی دن ریسرچ کر لینا، دنیا میں جس دن سے فون آیا ہے انسان زیادہ بیمار ہو رہا ہے۔ چنانچہ سکھ ہی رہنا چاہتے ہو تو فون کا استعمال کم کر لو، سکھ اور سکون بڑھ جائے گا۔ میں شروع میں ان سے اتفاق نہیں کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن ان کی بات پر اتفاق کرنے پر مجبور ہو گیا۔ فون واقعی ڈپریشن کی سب سے بڑی فیکٹری ہے۔ چنانچہ میں نے اس کا استعمال کم سے کم کرتا چلا جا رہا ہوں، اور زندگی کا آخری سبق میرے مرحوم والد اور ڈاکٹر اسلم جیسے چند دوست دے گئے۔ میرے والد نے پوری زندگی جدوجہد میں گزار دی تھی، لیکن وہ آخر میں خالد خواہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور ان کے جسم پر مٹی ڈال دی، جس کو ہم پوری زندگی آئیڈیلائز کرتے رہے۔ ڈاکٹر اسلم کو بھی اربوں روپے کی جائیداد اور مضبوط ترین تعلقات نہ بچا سکے۔ میں نے ان دونوں سے سیکھا ہے، دنیا میں سب مایا ہے، کائنات کی کوئی چیز مستقل نہیں ہے، حتیٰ کہ کائنات بھی نہیں۔ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ چنانچہ انتشار اور ظلم کے اس دور میں سکھ اور سکون کے جتنے بھی پل مل جائیں وہ انعام ہے، لہٰذا آئیے ہم اپنی کٹیا کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں اس طوفان میں بھی سلامت رکھا اور ہم نے آج کا دن بھی گزار لیا، ہم آج بھی سروائیو کر گئے، ماشاءاللہ۔ ناظرین، شکر کے ساتھ زندہ رہیں، چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائیں، خوشیاں آپ کی منتظر ہوں گی۔ خواہشوں کے انبار کو چھوڑیں، گٹھڑیوں کو سائڈ پر رکھ دیں۔ اللہ کی ہر نعمت یہاں تک کہ اپنے سانس پر بھی شکریہ ادا کریں۔ آپ ایک آنکھ کا دین نہیں دے سکتے، آپ زبان سے بول رہے ہیں، آپ اس کا دین نہیں دے سکتے، آپ کانوں سے سن رہے ہیں، اس کا دین نہیں دے سکتے۔ دل دھڑک رہا ہے، اس کی ایک ایک دھڑکن آپ اس کا دین نہیں دے سکتے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں گے وہ آپ کو اتنی زیادہ خوشیاں عطا کریں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔